وہ جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ رومیو کا خط 1 اس کی 18 سے 25 آیت۔ کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ غضا باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کو خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک معمود ہے۔ آمین۔ کس پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پالوس رسول بالکل ایسی ہی خوشخبری کی منادی کی جیسا کہ ہم خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں۔ کس پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے؟ خدا کی عدالت گناہگاروں کے لیے ظاہر ہوئی جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، یعنی جو گناہ میں ہیں اور سچائی کو اپنے باطل خیالات سے دبائے رکھتے ہیں۔ پالوس جو کہ رسول ہے اور صرف صاف طور پر بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے خدا کا غضب ان پر ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ خدا ان کو عدالت میں لائے گا۔ کون سا قہر خدا کے قہر کی مانند ہوگا؟ خدا کا غضب ان کے جسم اور روح دونوں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ ہم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف جسم ہی کی عدالت ہوگی، کیونکہ آدمیوں میں روح بھی موجود ہے، اس لیے خدا جسم اور روح دونوں کی عدالت کرے گا۔ یہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی سچائی کو اپنے دنیاوی خیالات سے بدل دیتے ہیں۔ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہ کا جامہ پہن کر راست بازی کی مخالفت کرتے ہیں۔ خدا کا غضب اور اس کی عدالت ان پر ظاہر ہوئی ہے جنہوں نے گناہ کے وسیلے اپنے دلوں کو سخت کیا اور خدا کے خوف کو نہیں مانا۔ پالوس رسول رومیو کا خط 1:17 میں فرماتا ہے، راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا کا غضب اور عدالت ان پر ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ بے اعتقاد خدا کے قہر تلے ہیں۔ خدا نے دنیا میں حقیقی نجات کو نافذ کیا۔ خدا کی محبت اور سچائی زمین پر رچ بس گئی ہے، اس لیے خدا کی محبت اور سچائی سے آنکھ چرانے کا کوئی غرض بھی باقی نہیں رہا ہے۔ خدا ان سب کی عدالت کرے گا جو سچائی کی خوشخبری پر ایمان نہیں لاتے اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ آئیں ان لوگوں کے متعلق خیال کریں جنہوں نے حقیقی خوشخبری کی محبت کو حاصل نہیں کیا ہے۔ ہم وہ دیکھ سکتے ہیں جو خدا نے پیدا کیا، یعنی پانی، گھاس، درخت، آسمان، پرندے وغیرہ۔ یہ چیزیں کیسے خدا کی تخلیق کے بغیر مرکز وجود میں آ سکتی ہیں؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 3:4 ہے۔ کیا یہ ان کا خدا نہیں کہ وہ خدا اور سچائی کے کلام پر ایمان نہیں لائے؟ اس لیے ان لوگوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ خدا ان کی عدالت کرے جو گناہوں کی معافی کے فضل پر ایمان نہیں لائے۔ وہ نظریہ اقتدار پر زور دیتے ہیں اور وہ اس بات پر ڈٹے رہتے ہیں کہ کائنات خود بخود اقرار پذیر ہوئی۔ ان کے خیال میں پہل تقریباً 2.5 کروڑ سال پہلے یہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کہتے ہیں، اور یہ کہ پھر اچانک زندگی وجود میں آ گئی۔
وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی اصل حقیقت بدل گئی اور یہ مچھلیوں، درندوں اور آخرکار انسانوں میں تبدیل ہو گئی۔ اگر یہ نظریہ درست تھا تو بنی نوع انسان 1 یا 2000 سال بعد بھی کسی اور زندگی میں تبدیل ہو چکا ہوتا، کیونکہ ان کی ان اندیکھی صفتیں یعنی ان کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے ہی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ گزر باقی نہیں۔ رومیو کا خط 1 باب اس کی 20 آیت۔ اگرچہ لوگ ظاہراً خدا کے کمالات اور عجائبات فطرت کے وسیلہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا زندہ ہے، تو بھی وہ خدا کا انکار کرتے ہیں اور اسے رد کر دیتے ہیں۔ بے ایمان خدا کے قہر میں ہیں۔ بہت سارے لوگ خدا کے شکر گزار نہ ہوتے اور نہ ہی اس کی نام کو جلال دیتے تھے، اس لیے کہ پس وہ اپنے خیالات میں بے اثر ٹھہرتے ہیں۔ ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، وہ اپنے آپ کو دنا جان کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں پر اور چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ خدا کی عدالت ظاہری طور پر ان آدمیوں کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ سب لوگ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے خدا کی عدالت کا سامنا کریں گے، خواہ وہ یسوع پر ایمان رکھیں یا نہ رکھیں۔ خدا بے ایمانوں کو ان کی ناپاکی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق خدا کو جو ابد تک معبود ہے۔ آمین۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندگی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طب کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ رواصی کی کہ کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ رومیو کا خط 1 باب اس کی 24 سے 27 آیت۔ یہ عبارت کیا بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ خدا ان آدمیوں کو ان کی شہوتوں میں چھوڑ دیتا ہے جو مخلوقات کی خدمت اور پرستش کرنے میں خوش رہتے ہیں، وہ انہیں شیاطین کے قبضہ میں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ خدا شیطان کو منظوری دے دیتا ہے کہ ان کی خواہشات کے مطابق ان سے سلوک کرے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم خدا پر ایمان لائیں اور ہر طرح سے نجات یافتہ ٹھہریں، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کے خلاف طبعی کام سے بدل ڈالا، اور اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ رواصائی کی کہ کام کر کے اپنے آپ میں گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ یہی خدا سے منکر ہونا ہے، یہی ایڈز کا سبب بن رہا ہے۔ خدا نے تباہ کا استعمال بخشا۔ ایک آدمی کو ایک عورت کے ساتھ رہنا چاہیے، مگر یہ حقیقت ہے کہ آدمیوں نے آدمیوں کے ساتھ اور عورتوں نے عورتوں کے ساتھ طبعی کاموں کے خلاف طب کاموں سے بدل ڈالا، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ انہوں نے خدا کی میسر کی گئی طب کا انکار کیا۔ رومیو کے نام خط 1900 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ پالس رسول نے پیشن گوئی کی کہ جو کوئی اپنے نفسانی اعضاء کے خلاف طب استعمال کرتا ہے، ان کی اپنی نفسانی بیرا روی کی قیمت سزا کے طور پر ادا کرنی پڑے گی۔ ان دنوں خدا کا کلام حقیقت میں پورا ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایڈ خاص طور پر ہم جن پرستوں پر غلبہ پا رہی ہے۔ ان کے لیے یہی موضوع ہے کہ اپنے نفسانی گناہوں کی سزا پائیں۔ خدا کا غضب ان آدمیوں پر ظاہر ہوا جو طبعی کاموں کے خلاف طب کاموں میں بدل دیتے ہیں۔ وہ ایڈز کی سزا پانے کے حقدار ہیں، یعنی یقینی طور پر یہ بیماری خدا پر بے اعتقادی کے سبب سے آتی ہے۔ خدا بے اعتقادوں کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یعنی یقینی طور پر یہ خدا کی لعنت ہے۔ وہ خدا کی راست بازی کے خلاف ہیں۔ وہ آدمی جو خدا کو اپنی عقل میں رکھنا نہیں چاہتے ایسا ہے، پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخوئی سے بھر گئے اور حد خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو،
خدا کی نظر میں نفرتی اور اوروں کو بے عزت کرنے والے مغرور شیخی بازوں کی من کے بانی ماں باپ کے نافرمان بے وقوف عہدہ شکن طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نافرمان اپنے ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ رومیو کا خط 1:29-32 آیت۔ کیا جو ایسے کاموں کو عمل میں لاتے ہیں وہ بالکل یہی برائیاں کرتے ہیں؟ وہ ایسے کاموں کو کرنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں؟ کیا جو آدمی مخالف خدا ہیں وہ خدا کے کلام کی تابعداری کرتے ہیں؟ کیا وہ راست کام کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہوئے راست بازوں کو ستاتے ہیں کہ تم کافر ہو۔ راست بازوں کو یسوع پر ایمان لانے کے بعد راست بازی پر ایمان لانے کے باعث ستایا جاتا ہے۔ وہ مبارک ہیں۔ لوگ ان کے ساتھ ہی اظہار ہمدردی کرتے ہیں جو جسمانی کرامات دکھاتے ہیں۔ تاہم یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے یسوع پر ایمان لانے اور گناہوں سے مخلصی پانے کو رد کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ ایسا کرنا گناہ کا غلام بننے کے مترادف ہے، کیونکہ نہ تو وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی سچائی کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اس لیے بے ایمان اور شیطان کہتا ہے کہ ہم نہ تو کامل طور پر پاک ٹھہریں گے اور نہ ہی گناہوں کی کامل معافی حاصل کریں گے۔ اگرچہ وہ ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کی اجازت دے دیتے ہیں، بے ایمان نافرمان خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ہم یسوع پر ایمان لائیں تاکہ آسمان میں داخل ہو سکیں، حالانکہ ان کے اپنے دل گناہ آلودہ ہیں۔ اس لیے وہ آرام محسوس کرتے ہیں جب وہ یسوع پر گناہ گاروں کی طرح ایمان لاتے ہیں۔ اگرچہ وہ مسیح ہیں تو بھی وہ خدا سے ناواقف ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ خدا کو اپنے علم میں لائے بغیر ہی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ خدا کی راست بازی کے مخالفت کرتے ہیں۔ وہ سب گناہوں کی اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ بھی جو اگرچہ یسوع پر ایمان لائے ہیں لیکن اگر نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے اسی طرح ہیں۔ یہاں بہت سے مسیح محض نام کے مسیح ہیں جو ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، جو گناہ کو اپنے دل میں رکھ کر یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خدا کے سچے کلام اور نئے سرے سے پیدا ہونے والے مسیحوں کی مخالفت کرتے ہیں، جو گناہوں کی معافی پا چکے ہیں اور یسوع مسیح کی سچائی پر ایمان لانے کے وسیلہ سے مقدس ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے نئے سرے سے پیدا ہونے والوں کے مخالف ہیں۔ پالوس رسول بائبل مقدس میں فرماتا ہے کہ خدا کا غضب ان آدمیوں پر ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا کی عدالت ان کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتی ہے۔ سچائی کے متعلق ہر ایک بات پوری ہوئی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ خداوند ہمارے سب گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ خدا اپنی عدالت ان کے خلاف قائم کرتا ہے جو سچائی کے خلاف ہے اور اسے دبائے رکھتے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے سیکھنا ہے کہ ایسے سب ایماندار جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے وہ ان کی عدالت کرے گا۔ اگرچہ وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو بھی وہ خدا ان کے جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے عدالت کرے گا۔ ایسے ایماندار جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے نئے سرے سے پیدا ہونے والوں کے خلاف اپنے دلوں کی کینہ پروری سے لبریز ہو کر ان پر بہتان لگاتے ہیں۔ وہ جہنم میں جائیں گے، خدا انہیں جہنم میں جھونک دے گا۔ وہ بغض سے پر ہیں اور ایک دوسرے سے غیبیت کرتے ہیں۔ ایسے گناہ گار جو ان کے راست بازوں کے خلاف جو گناہوں سے مخلصی پا چکے ہیں اکٹھے ہو کر غیبیت کرتے ہیں تو ان کی عدالت واجبی ہے۔ کیا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا کیا مطلب ہے؟ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردانہ اظہار کرنا چاہیے۔ وہ اپنے گناہوں سے خدا کے مخالف یہ جاننے بغیر ہی کرتے ہیں تو وہ اس کے خلاف غیبیت کر رہے ہیں۔ پاک ہونا ان کے لیے بڑا عجیب ہے۔ یہ واقعی عجیب ہے۔ خدا کی عدالت ان کے لیے ظاہر ہوئی ہے جو اپنی بدی سے خدا کے مخالفت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ ان کے کاموں سے خوش ہوتے ہیں جو پالوس نے بیان کیے ہیں۔ وہ غیبیت کرنے والے اور تہمت لگانے والے بن کر راست ٹھہرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو مسیح نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ایک دوسرے کی غیبیت کرتے اور راست باز پر تہمت لگاتے ہیں۔ وہ راست بازوں کو پیٹھ پیچھے برائی
اور ان سے نفرت کرتے ہیں، آپس میں شیخی مارتے ہیں اور اکٹھے ہو کر بدی کی تربیتیں کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسے برائی کی نصیحت کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہو کر برائی کو عمل میں لاتے ہیں۔ وہ راست باز کی مخالفت اس طرح کے نعروں سے کرتے ہیں جیسا کہ آؤ یسوع پر خوب ایمان لائیں، آؤ ایمان کی درست قسم کو خاطر میں لائیں، آؤ دنیا کے لیے نور بنے۔ ایسے گناہ کرنا آسان نہیں، چنانچہ وہ ان کے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیوستہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے زبور 2 اس کی آیت 4 میں خدا فرماتا ہے، وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا، کیونکہ زمین کے بادشاہ خدا کے خلاف ہیں۔ اوہ، یہ عجیب بات ہے، مجھے کبھی کچھ نہیں ہوگا، قطع نظر کہ اس کے تمام تم نے مجھے للکارا ہے۔ اے لوگو، تم مجھے عدالت کے لیے رشوت دیتے ہو۔ خدا عدالت کے وقت کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ یہ بہت مذاقہ خیز ہے۔ جو راست باز کی عدالت کرتے ہیں، خدا ان کی عدالت کرے گا۔ وہ جو خدا کی سچائی کے خلاف مخالف ہیں اور نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں وہ بھی اپنے جسم میں ناکاملیت اور بغض رکھتے ہیں، تاہم حقیقت میں یہ یکسر مختلف ہے۔ ہم خدا پر اور اس کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم خدا کے وسیلے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں، تاہم وہ لوگ بالکل بھی خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کی راست بازی اور خدا کی سچائی کے مخالف ہیں۔ پس اے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی غزہ نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسروں پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 2 باب اس کی 1 آیت۔ پالوس رسول ان یہودیوں اور مسیحوں سے جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے اور وہ جو محض شریعت پر فخر کرتے ہیں سے مخاطب ہے۔ وہ دوسروں کی یہ بات کہتے ہوئے عدالت کرتے ہیں، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، صرف خدا کو ماننا، حالانکہ وہ خود شریعت پر عمل کرتے نہیں۔ صرف خدا اور اس کے فرزند جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں خدا کے کلام کے مطابق عدالت کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں پرکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ راست بازوں کو اپنی منمانی سے پرکھتے ہیں۔ خدا ان سب لوگوں کو پرکھے گا جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہو چکے ہیں۔ صرف اتنا کہنا ہے کہ شرعی یہودیوں اور مسیحوں کو خدا کا قہر ان پر نازل ہوگا جو مذہبی زندگی کی پیروی شریعت کے وسیلہ کرتے ہیں، جبکہ وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ شریعت کی فرمانبرداری نہ کریں تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور اگر یہ خدا کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہی آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ ایماندار شخص وہ ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد راست باز ٹھہرتا ہے، نہ کہ شریعت کے وسیلہ سے۔ ضرور ہے کہ ہم میں اور ان میں امتیاز ہو جو نئے سرے سے پیدا ہوئے، بغیر ہی خدا پر یقین کرتے اور پاک زندگی گزارتے، وہ راست بازی کے اپنے معیار کے مطابق ہی عدالت کرتے ہیں، تاہم خدا یقینی طور پر ان کی عدالت کرے گا۔ وہ تو یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ اپنے معیار کے مطابق اپنی عدالت کر رہے ہیں۔ او اے آدمیوں، تم جو گناہوں کی معافی کیے بغیر ہی اپنے غلط ایمان سے راست بازی کی عدالت کرتے ہو، تم خدا کے فضل تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم خدا کی عدالت سے بھاگ سکتے ہو؟ خدا ایسے لوگوں کی عدالت ضرور کرے گا۔ خدا کی عدالت راست ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے۔ رومیو کا خط 2 باب 2 آیت، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے بغیر ہی دوسروں کی عدالت کرتی ہیں، اگرچہ وہ یسوع پر ایمان رکھیں تو بھی ہمیں یقین ہے کہ خدا کی عدالت ان کے خلاف حق کے مطابق ہوگی۔
خدا گناہ گاروں کو جہنم میں بھیجتا ہے کیونکہ ان کی سچائی حقیقی ہے اور کیونکہ خدا کی عدالت حق کے مطابق ہے، خواہ کوئی دوزخ میں جاتا ہے یا نہیں۔ اس کا انحصار پہلے ہی مقرر کی گئی اس تعلیم پر ہرگز نہیں ہے جو یہ منادی کرتی ہے کہ خدا بعض لوگوں سے تو محبت کرتا ہے اور بعض سے غیر مشروط طور پر نفرت کرتا ہے۔ خدا نے بنائے عالم سے پیشتر ہی سب آدمیوں کو مسیح یسوع میں چن لیا تھا۔ افسیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 4 آیت۔ ہر کوئی جو یہ ایمان لاتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس کے سب گناہوں کو مٹا دیا، گناہوں کی مخلصی کو حاصل کرتا ہے۔ خدا نے یہ پیشتر سے مقرر کر دیا ہے، اس لیے وہ سب جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے وہ یسوع پر ایمان لائیں تو بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ خدا کی عدالت کے مطابق جہنم میں جائیں گے، اور یہی سچائی ہے۔ خدا کی عدالت جو گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالتی ہے برحق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی عظیم محبت کو رد کیا اور نہ تو خدا کی مہیا کردہ مخلصی کو حاصل کیا اور نہ ہی اس پر ایمان لائے۔ اس سچائی کے مطابق جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، یہی ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ جہنم میں جائیں۔ بعض یہ کہیں گے، کیوں خدا نے مجھ تک خوشخبری کی منادی نہیں کی؟ کیا اس نے ایسا نہیں کیا؟ خدا نے تو کئی مرتبہ خوشخبری کی منادی کی اور آپ کے لیے کی۔ اپنی آنکھیں کھول کر نجات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں صرف چند ہی گرجا گھر ہیں جو حقیقی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ تاہم اگر آپ واقعی ان کلیسیوں تک رسائی پاتے ہیں تو آپ اس سچائی کو پا سکتے ہیں۔ میرے معاملے میں یہ ہے کہ میں نے واقعی اسے پانے کی بہت کوشش کی۔ ایک پیغام کے بعد جب بھی ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا تھا، میں نے دعا کی، او خداوند، اگرچہ میں اس طور سے لوگوں میں تیرے کلام کی منادی کر چکا ہوں تو بھی میں خدا کے نزدیک گناہ گار ہوں۔ جو باتیں میں لوگوں کو بتا رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے ملاقات کر اور مہربانی سے مجھے بچا لے۔ میں نہیں جانتا کہ میں سچائی کو پانے کے لیے کتنی زیادہ کوشش کر چکا ہوں۔ خدا ان سب سے ملنا چاہتا ہے جو اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ خدا حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی نجات دینا چاہتا ہے جو اسے نہیں ڈھونڈتے۔ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ رومیو کا خط 9 باب اور اس کی 25 آیت۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے جو ہمیں مخلصی دینے کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ وہ لوگ جو بڑی بےتابی سے خدا کا نظارہ کرنے کے لیے بے چین ہیں، یقیناً اسے پا لیں گے۔ بعض لوگوں پر خدا جلوہ گر نہیں ہوا، لیکن جب خوشخبری کی مناد ان کے پاس آ کر خوشخبری کی منادی کرتے ہیں تو انہیں بھی خدا اسے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ بعض خوشخبری میں دلچسپی لیں گے اور بعض نہیں۔ وہ آدمی جو جہنم میں جائیں گے مٹ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خوشی کی بشارت کو رد کر دیا۔ خدا کی سچائی کے مطابق جو جہنم کے ورثہ میں ہیں، ان کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ خاتمہ ان کے لیے جہنم میں کے حوالہ کیے جائیں۔ جو خدا کی بادشاہی میں جانے کے مستحد ہیں، اگرچہ وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہ دیں تو بھی وہ صحیح امتیاز کے موافق اس بادشاہی تک رسائی پاتے ہیں۔ یہ سب کچھ خدا کی راست عدالت کے وسیلہ سے وقوع میں آتا ہے۔ خدا لوگوں کو اپنی جانبداری سے شمار نہیں کرتا، ایک کو تو جہنم میں اور دوسرے کو آسمان کی بادشاہی میں بھیج دے، بلکہ اس کی بجائے وہ حق کے مطابق عدالت کرتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم خوشخبری کی منادی کریں۔ اے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود ہی وہ کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے؟ رومیو کا خط 2 باب اس کی 3 سے 4 آیت۔ یسوع نے اپنی محبت کے وسیلے پیشتر ہی سے اس دنیا کے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔
پالوس نے ان مذہبی مسیحوں اور گناہ گار یہودیوں سے کہا جنہوں نے ابھی تک مسیح کی محبت کو نہ پایا اور نہ ہی نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے کہ ایسوں کی عدالت کے حق کے مطابق ہوگی، وہ جہنم میں جانے کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ اس لیے خوشخبری کیا ہے؟ رومیو کا خط اس کا 2:4 میں خدا فرماتا ہے، یا تو اس کی مہربانی، تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ خدا کی محبت سب لوگوں پر ظاہر ہو گئی اور راستی سے غلبہ پا چکی ہے۔ کسی کو بھی خدا کی محبت کے فضل سے محروم نہیں رکھا گیا ہے۔ یسوع نے ساری دنیا کے تمام گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ یسوع نے ہمیں کامل کر دیا ہے۔ کیا اس نے صرف ہمارے خاص گناہوں کو ہی مٹایا اور ہمارے روزانہ کے گناہوں کو اور اس وقت معاف کرتا ہے جب ہم اسے معافی مانگتے ہیں؟ نہیں، یسوع نے پیشتر ہی سے دنیا کے تمام گناہوں کو ایک ہی بار مٹا دیا ہے۔ پھر بھی جو خدا کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس کی مہربانی اور محبت کو ناچیز جانتے ہیں۔ یسوع نے کیسے ہمیں مخلصی دی؟ اگرچہ نہ کوئی گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے تو پھر کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں پاک ہوں؟ یہ تو بے وقوفی ہے۔ اگرچہ ہمارا خداوند خدا اور نجات دہندہ تو بھی گناہ مجھ سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے تو پھر کیسے میرے سب گناہ معاف ہو سکے؟ یہ لوگوں کا جسم کے مطابق خیال ہے، حالانکہ خدا دنیا کے سب گناہوں کو اپنی محبت کے وسیلہ سے پیشتر ہی سے مٹا چکا ہے۔ خدا آدمیوں کی بے تمام اور کمزوریوں سے آگاہ ہے کہ جسم بار بار گناہ میں گرتا ہے، اس لیے اس نے بپتسمہ اور صلیب پر اپنے خون بہانے کے ذریعے ایک ہی بار دنیا کے سب گناہوں کو مٹا ڈالا۔ خدا ان جسم کی کمزوریوں سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ میں نے تم کو مخلصی بخشی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب تک تم جسم کے خیمہ میں ہو گناہ بار بار تم سے ہو جائے گا۔ خداوند نے دنیا کے تمام گناہوں کو دھو دیا ہے۔ خداوند ہمیں نجات پانے کے وسیلہ قبول کر چکا ہے۔ خداوند نے گناہ گاروں کی گناہ کی اجرت ادا کی اور انہیں اپنی قدرت اور راستہ بازی سے پاک کیا۔ یسوع نے دریا یردن پر یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا۔ خداوند نے ہمیں اپنے فرزند ٹھہرنے اور مبارک ٹھہرانے کے مطابق کیا اور ہمارے گناہوں کی مزدوری اپنے خون سے ادا کر کے ہمیں اس قابل کیا کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ خداوند نے گناہ گاروں کو اپنے راست باز فرزندوں میں بدل دیا۔ ضرور ہے کہ بے ایمان توبہ کریں اور اپنے دلوں کو خداوند کی طرف پھیریں۔ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہ سمجھتا ہے کہ خداوند کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ خدا کا یہ الفاظ ان کے لیے جو خدا کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کا انکار کرتے ہیں اور جہنم میں جاتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ یسوع نے تمام دنیا کے گناہوں کو دور کر دیا اور یہ کہ خوشخبری تمام دنیا میں پھیل چکی ہے، تاہم لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اس لیے کہ وہ ابھی تک جہنم میں جاتے ہیں۔ ہم نے اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانا، تو بھی یسوع نے ہم سب کے گناہوں کو دور کر کے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچایا اور ہم سب ایمان لانے والوں کو کامل نجات عطا کی۔ یہاں تک کہ اگرچہ جہنم میں جانا ہی ہمیں پسند تھا تو بھی اس نے ہمیں مفت نجات بخش دی۔ اس لیے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع کے پانی اور خون پر ایمان لائیں اور مفت نجات پائیں۔ جہنم وہ مقام ہے جو خدا نے ان کے لیے تیار کیا جو اس کی نجات کے فضل اور اس کی مہربانی اور دولت اور تحمل کی دولت کو ناچیز جانتے ہیں۔ بے ایمان تو پہلے ہی اپنے لیے دوزخ کا ٹکٹ خرید چکے ہیں، وہ لوگ جن کا مقدر جہنم میں توبہ کریں۔ ضرور اپنے دلوں کو خداوند کی طرف مائل کریں۔ جب تک آپ
حقیقی خوشخبری پر ایمان نہیں لاتے، آپ بھی آسمان کی بادشاہت کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ لوگ خدا کی محبت کو رد کرنے کے باعث جہنم میں جاتے ہیں، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تبدیل کے مطابق اس کے قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ رومیو کا خط 2 باب اس کی 5 آیت۔ وہ لوگ جو غیر تبدیل رکھتے ہیں، وہ لوگ جو توبہ نہیں کرتے، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ بعض لوگ اس لیے جہنم میں جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کی عظیم محبت کو رد کر دیا ہے۔ وہ گناہ گار جو سرکش دلوں کے ساتھ خدا کی سچائی کو رد کرتے ہیں، اپنے خیالات کی طرف مائل ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی اجرت ادا کرنے کے لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اور جو خدا کی محبت کو پانے سے انکار کرتے، رفتہ رفتہ پاکیزگی تک پہنچنے کے لیے صرف توبہ کی دعاؤں پر ہی زور دیتے ہیں، وہ ضرور ہی جہنم میں جائیں گے۔ وہ خداوند کی محبت کے منکر ہونے کے باعث خدا کے قہر کو اس کے حضور اور اس کے حق کے مطابق عدالت کے آنے تک رکھ چھوڑتے ہیں۔ اپنے نجات کے منصوبہ میں خدا نے گناہ گاروں کو نجات دینے، راست باز ٹھہرانے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ اس نے شیطان، جس نے ہمیں گناہ میں پھنسایا، کے سامنے ہمیں نجات دی اور راست باز ٹھہرایا۔ خدا نے ہمیں نجات دینے اور پاک ٹھہرانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، مگر گناہ گاروں نے اسے قبول نہ کیا۔ انہوں نے خدا کی محبت کی خوبی کو رد کرتے ہوئے اس کے قہر کے پیالے کو لبریز کیا اور اس کی راست عدالت اور حضور اور قہر کے دن تک کے لیے اپنے لیے جمع کر رکھا ہے۔ خدا کی راست عدالت ان سب کو جو اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں دوزخ میں ڈال دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ساری دنیا کے گناہوں کو دور کر دیا اور اس دنیا میں ہر ایک کو ایمان کے وسیلے نجات دی، مگر بے ایمان یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ وہ سرکش ہیں، اسی سرکشی کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں۔ پس آخرکار وہ اپنی اس حماقت پر افسوس کریں گے۔ اگر گناہ گار خدا کی عظیم محبت کو قبول نہیں کرتے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ خدا بے انصاف ہے، کیونکہ وہ اپنے اختیار کے پیمانہ کے مطابق کچھ لوگوں کو جہنم میں اور کچھ لوگوں کو آسمان کی بادشاہت میں بھیجتا ہے، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ خدا نے دوزخ کو ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جنہوں نے اس کی محبت اور سچائی سے منکر ہو کر سرکشی کو ترجیح دی، تاکہ ان کے لیے رہنے کے لیے ایک مناسب جگہ ہو۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جہنم ایک ایسی جھیل ہے جو آگ اور گندک سے جلتی ہے۔ وہاں ان کے لیے جنہوں نے گناہ کو ترجیح دی بل کھاتے ہوئے گندے کیڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چلائیں، نہیں نہیں، میں ایسی جگہ سے نفرت کرتا ہوں، لیکن خدا کہے گا، میں تمہارے سب گناہوں کو دھو چکا ہوں، میں تمہارے سب گناہوں کو دھو چکا تھا، مگر تم نے کہا کہ اگر میں گناہ میں رہوں گا تو جنت میں جانا تو میرے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کیڑے تمہیں تمہارے دوست ہونے کے لیے تحفے میں دیتا ہوں، کیونکہ تم نے گناہوں کو معافی کو خاطر میں لانا پسند نہ کیا۔ گناہ گار کہیں گے کہ نہیں خداوند، میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ خداوند کہے گا، اگرچہ تم اس سے نفرت کرتے تھے تو بھی اسی کے لیے پکارتے تھے۔ میں راست بازی کا خداوند ہوں، جو کچھ تم چاہتے ہو میں تمہیں وہی دیتا ہوں۔ میں ان سب کو انعام میں دوزخ دوں گا جو اپنے دلوں میں گناہ کو رکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہی خدا کے حق کے مطابق عدالت ہے۔ جب تک انسان اس روئے زمیں پر ہے، گناہ اس سے ہو ہی جاتا ہے، مگر پھر بھی انہیں خدا کی اس خوشخبری کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو دنیا کے گناہوں کو دور کر چکی ہے۔ لوگ اس لیے جہنم میں جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل سخت ہیں۔ ہمیں خداوند کے نزدیک سرکش نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ اس نے پیشتر ہی سے
دنیا کے گناہوں کو دور کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ ظاہری تو نہیں، تو بھی آپ کو ایمان لانا چاہیے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے پیشتر ہی سے ہم سے محبت رکھی۔ خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے پیشتر ہی سے ہم سے محبت رکھی۔ میں نے پیشتر سے تمہارے گناہوں کو دور کر دیا تھا۔ تمہیں اس حقیقت پر ایمان لانا چاہیے۔ جب خدا کہتا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے۔ ایمان خدا کے کلام پر اعتماد سے شروع ہوتا ہے۔ لوگ صرف اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو اس کی چھوٹی سی عقل میں آ جاتی ہے، اور اس پر ایمان نہیں لاتے جسے وہ سمجھ نہیں پاتے۔ بے ایمان جو خدا پر ایمان نہیں لاتے، تو خدا نے ان سب گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے نجات دی، وہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ ان میں سے ہیں جنہوں نے جہنم میں جانے کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار کر لیا ہے۔ یہاں چند نمایاں مسیح تھے جنہوں نے عام اعلان کیا، میں خداوند کے نزدیک اقرار کرتا ہوں کہ جب تک میں مر نہیں جاتا میں ایک گناہ گار ہوں۔ وہ مر گیا اور یقیناً طور پر دوزخ میں گیا۔ اس نے خدا سے کہا، میں نے اعلانیہ اقرار کیا کہ میں خداوند کے نزدیک ایک گناہ گار ہوں، اور اس کے نزدیک کبھی بھی راست باز نہیں ٹھہر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی موت کے وقت تک گناہ گار رہنے پر زور دیا۔ اس نے خدا کی محبت اور سچائی کو آخری سانس تک رد کیا۔ پھر خداوند نے کہا، تم اپنے من گڑھت ایمان میں کافی ایماندار ہو۔ تمہارے ایمان کے مطابق تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ تم دوزخ میں جاؤ۔ میں تمہیں اس لیے دوزخ میں بھیجتا ہوں کیونکہ گناہ گار آسمان کی بادشاہی میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر میں ایمان لا چکا ہوتا، پھر وہ آدمی جس نے کہا تھا کہ میں اعلانیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں مرنے کے دن تک گناہ گار ہوں، جہنم میں گیا۔ یہاں تک کہ خدا ایسے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ نہ صرف خود یہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں، بلکہ دوسرے ایمانداروں کو بھی جو ان کے پیروکار ہیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم مرنے کے دن تک گناہ گار ہیں، اور جب تک ہم خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تب بھی ہم گناہ گار ہی ہوں گے۔ تاہم ایسوں کا انجام آنے والے برسوں میں جہنم ہی ہے۔ اس لیے بہت سارے ایماندار بھی اسی مذہبی جڑ کی پیروی کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ گناہ گار دوزخ میں جائیں گے، مگر آج کل کی مسیحیت میں بے شمار مسیحی اس تعلیم کی پیروی کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ ایسے گناہ گار جہنم کی عدالت کے شعلوں میں یہ کہتے ہوئے ابدی ماتم اور دانت پیسیں گے، اگر میں ایمان لا چکا ہوتا، اگر میں صرف اسی پر ایمان لا چکا ہوتا، اگر میں اس حقیقت پر ایمان لا چکا ہوتا کہ یسوع نے میرے سب گناہوں کو دور کر دیا اور اپنے خیالات کو چھوڑ دیتا، تو میں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ہوتا۔ اگر میں ایمان لا چکا ہوتا، اگر میں صرف اس پر ایمان لا چکا ہوتا، بہت سارے لوگ اسی طرح بڑبڑاتے ہوئے جہنم میں جا رہے ہیں، اور وہ کہیں گے، اگر میں ایمان لا چکا ہوتا، اگر میں سچائی کو پا لیتا، تو میں بھی اس کا فرزند ٹھہرنے کے لائق ہو چکا ہوتا، کیونکہ میں اتنا سرکش ہو چکا تھا۔ ہم جو راست باز ہیں اس وقت خدا سے پوچھیں گے، خداوند مہربانی سے ہمیں دکھا کہ گناہ گار اب کیا کر رہے ہیں، وہ جنہوں نے ہم راست بازوں کو ستایا۔ نہیں میرے بچوں، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں، کیونکہ تمہارے دل ان سے واقفیت کے بعد غم زدہ ہو جائیں گے۔ کیا تم واقعی ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تم جان کر پریشان ہوگے۔ مہربانی سے ہمیں صرف ایک مرتبہ دکھا دے۔ خدا ہمیں کسی دن دکھائے گا، کیونکہ وہ بڑا کریم ہے۔ بس اس طرح فرض کریں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم
وہاں بہت سے چیخو پکار کو سنیں گے۔ اگر میں ایمان لا چکا ہوتا، پھر ہم حیران ہوں گے کہ یہ شور کیسا ہے۔ کیا وہ گا رہے ہیں؟ دھیان سے سنیں کہ وہ گا رہے ہیں یا ماتم کر رہے ہیں۔ مرد اور عورتیں ان شعلوں میں کورس گا رہے ہیں اور ماتم کرتی ہیں۔ اگر میں ایمان لا چکا ہوتا۔ سرکش لوگ جب تک اپنی سرکش راستے کو درست نہ کر لیں، اس وقت تک وہ جہنم میں جائیں گے۔ واقعی ہمیں مستقل مزاجی سے سچائی کو مضبوطی سے تھام لینے کی ضرورت ہے۔ آدمی کو غیر فیصلہ کن ہونا چاہیے۔ جب ہم ثابت قدم ہو چکے ہیں تو ہمیں ثابت قدم ہی رہنا چاہیے۔ ہم سب کو اصل رستہ پر ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ جب ہمیں اس مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا ہر ایک آدمی کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ خدا ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ رومیو کا خط 2 باب اس کی 6 سے 7 آیت۔ خدا ہر ایک شخص کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دیتا اور اس کی عدالت کرتا ہے۔ بدلہ کا مطلب ہے کہ کاموں کے ساتھ اس کے موافق اجر پانا۔ وہ کس قسم کے اشخاص ہیں جن کو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں؟ یہ وہی شخص ہیں جو یسوع کی کاملیت نجات پر ایمان رکھتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن خدا صرف ان کو اپنی زندگی عنایت کرتا ہے جو اس کی راستہ بازی کے لیے دکھ سہتے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ اس سچائی پر ایمان لاتے ہیں۔ خدا ابدی بادشاہت کا انعام ان سب کو دیتا ہے جو راستہ باز بننا چاہتے ہیں اور ان کو نیکوکاری کی زندگی میں چلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ خدا کے بیٹے ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ وہ صبر کرتے ہیں اور نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر خدا کی راستہ بازی کی پیروی اور جستجو کرتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو ابدی زندگی عطیت کرتا ہے۔ خدا انہیں ابدی طور پر زندہ رہنے اور انہیں اپنے فرزند ٹھہرنے کی اجازت دیتا ہے۔ خدا کے بیٹے خدا کی بادشاہت کے مالک ہیں، مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں، ان پر غضب اور قہر ہوگا۔ رومیو کا خط 2 باب اس کی 8 آیت۔ مگر ان پر اور ان لوگوں کی جماعت سے مخاطب ہے جو مبارک لوگوں کے خلاف ہیں، ان پر جو حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں۔ ایسوں پر خدا کا قہر اور غضب ہوتا ہے۔ خدا ایسوں کو جہنم میں بھیجتا ہے جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی حق کے ماننے والے بلکہ تفرقہ انداز اور ایک جماعت نہ ہو کر سچائی کے خلاف مخالفت کرتے ہیں۔ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے وہ تفرقہ انداز اور وہ ان کے جتھوں کو پسند کرتے ہیں۔ کورین تاریخ کے مطابق ہمارے باپ دادا نے سیاسی مشکلات میں جتھے بنائے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ جیتنے والی جماعت حقیقت کے مطابق فیصلہ کرتی کہ بادشاہ کون ہوگا۔ جب لی گھرانوں کا بادشاہ بنتا ہے تو لی گھرانوں کے لیے آدمیوں کو بلند معاشرتی مقاموں پر فائز کیا جاتا تھا، جبکہ دوسروں کو نکال بار کر دیا جاتا تھا۔ یہ اذیتیں پہنچائی جاتی تھی، لیکن جب شاہی تخت کم خاندان کے پاس آ جاتا تو ہر چیز یکسر بدل جاتی اور لوگ اپنے فائدے کے لیے گروہ بندیاں کر لیتے، نہ کہ انصاف کے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے۔ موجودہ مسیحیت بھی بالکل اسی طرح ہے۔ وہ فرقے طبقات بناتے ہیں، کس لیے؟ کہ ایک ہی جماعت کے طور پر سچائی کے نافرمان بن سکیں۔ اگرچہ یسوع نے دنیا کے گناہوں کو دور کر دیا، تو بھی وہ متفق ہو کر کہتے ہیں کہ وہ گناہ آلودہ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے راستہ باز ہونے کا غضر کرتے ہیں کہ وہ گناہ آلودہ ہیں، ہونے میں درست ہیں، جبکہ وہ بدعتی ہیں۔
خداوند کہتا ہے کہ گناہ گار جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں وہ غلط ہیں، اور یہ کہ وہ سب جہنم کی راہ کو جاتے ہیں۔ جو حق اور خدا کی فرما برداری کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ہم راست باز ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کی عدالت حق کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمیں خدا کی کلیسیا میں رہنا چاہیے۔ کیا مسیحی فرقے میں آسمان کی بادشاہی میں بھیج سکتے ہیں؟ مسیحی فرقے ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں کر سکتے۔ میری بیوی نے جب اپنی ساس سے کہا ایک مذہبی فرقہ آپ کو آسمان کی بادشاہت میں نہیں بھیج سکتا، تو وہ سخت غصہ میں آ گئی۔ دوستانہ طور پر بتا رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ کیوں میری ماں اس کے اس دعوے پر طیش میں آ گئی۔ کیا آپ کے خیال میں ایک مذہبی فرقہ آپ کو آسمان کی بادشاہت میں بھیج سکتا ہے؟ ہم انفرادی طور پر خدا کے کلام پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات پاتے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں۔ کیا پریسبیٹیرین گرجا گھر کا فرقہ آپ کو آسمان کی بادشاہی میں بھیج سکتا ہے؟ کیا بپتسمہ دینے والے گرجا گھروں کا ایک فرقہ آپ کو بھیج سکتا ہے؟ کیا ہولینس گرجا گھر ایسا کر سکتا ہے؟ کیا 7 ڈے ایڈوینٹسٹ گرجا گھر ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم صرف اس صورت ہی میں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں جب ہم گناہوں کی اس معافی پر ایمان لاتے ہیں جو یسوع نے ہمارے لیے مہیا کی۔ ہمیں خدا کی کلیسیا میں رہنا چاہیے۔ پولس رسول نے ظاہری طور پر گناہ گاروں کو جو جہنم میں جائیں گے، راست بازوں سے جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، تمام مسیحوں سے الگ کر دیا ہے۔ یہودی یونانیوں کی طرح خوشخبری پر ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ یہاں یہودیوں کو اسرائیل کے لیے بیان کیا گیا ہے اور یونانیوں کو غیر قوموں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خدا لوگوں کو ظاہری موجودگی پر نگاہ نہیں کرتا۔ خدا اس آدمی پر نگاہ کرتا ہے جو اپنے دل سے خدا کے کلام پر ایمان لاتا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے؟ ہم صرف تب ہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں جب ہم یہ ایمان رکھیں کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ سے دنیا کے سب گناہوں کو دور کر دیا۔ ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ اس نے منہ نہیں موڑنا ہے۔ روح القدس جو ہم میں بسا ہوا ہے ہمارے ایمان کو قائم رکھتا، اور جب مشکل ہم پر آن پڑتی ہے تو ہمارے دشمنوں کو شکست دیتا ہے۔ ہمیں متحد ہونا ہے۔ بائبل میں ایک تمثیل بیان کی گئی ہے جس میں 4 اقسام کی زمین کا ذکر ہے، مگر کچھ زمین ان پر دلالت کرتی ہے جو نجات نہیں پا سکتے۔ ان جگہوں پر بیج بویا گیا اور جو ہی ان کا اگا مر گیا۔ یہ بالکل مرے ہوئے بیج کی مانند ہے۔ اس کا انجام قطعی موت ہے۔ پھر کیا ہم اپنے آپ سے اپنے ایمان کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم اپنے ایمان کو صرف تب ہی قائم رکھ سکتے ہیں جب ہم خداوند ہمیں ہر ایک مشکل کو برداشت کرنے کی قوت دے، ہر ایک روحانی بیماری کے لیے چارہ کر مہیا کرے، ہم انگور کے حقیقی درخت میں پیوند ہو جائیں۔ خدا کی کلیسیا انگور کی طاق ہے۔ خداوند ہمیں برکتیں، چار کنار تشکی اور اذیتوں کو برداشت کرنے کا ایمان بخشتا ہے تاکہ ہم خدا کی کلیسیا میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم انگور کے حقیقی درخت میں قائم نہ رہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم فی الفور مر جائیں گے۔ اگرچہ راست بازوں کے دلوں میں بہت سی خوبیاں اور قوتیں ہیں، تو بھی اگر ہم نے خود کو اپنی مرضی سے خدا کی کلیسیا کے ساتھ پیوستہ نہیں کیا تو ہم شیطان کے حملے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، لازمی بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ گر جاتے ہیں اور پہلے ہی سے بھی زیادہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہتا ہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے
اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ متی کی انجیل 5 باب اس کی 13 آیت۔ یہاں تک کہ اگر راست باز کلیسیا سے جدا ہیں تو پھر وہ کس کام کے نہیں ہیں؟ جب وہ کلیسیا میں رہتے ہیں تو ان کی روشنی چمکتی ہے اور وہ مبارک ٹھہر سکتے ہیں، مگر جب وہ کلیسیا سے لائق ہو کر زندہ رہتے ہیں تو وہ بدحال ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کلیسیا سے تعلق کو قطع کر لیتے ہیں تو وہ گمراہی کے کٹہرے کی طرف جاتے ہیں۔ اس طرح وہ دنیا پر غالب نہیں آ سکتے۔ کب تک آپ اپنے عقائد کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ کب تک آپ خدا کی کلیسیا سے جدا ہو کر قائم رہ سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ خدا کے خادمین بھی اسی طرح غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تاہم اگر ہم انگور کے حقیقی درخت سے پیوستہ ہو جائیں، ہمارے گھرانے بچائے جائیں گے اور بہت سارے لوگ ہمارے وسیلے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ لوط اپنی نفسانی خواہش کے بہکاوے میں آ کر کہاں گیا؟ وہ سدوم کو گیا۔ وہ وہاں خوب رہا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تباہ ہو گیا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ سب جو لوطی ہیں تباہ ہو گئے تھے۔ موابی، امونی لوط کی بیٹیوں سے پیدا ہوئے۔ لوط جو کہ راست باز شخص تھا، کیوں اس کی نسل سے خدا کے مخالف پیدا ہوتے تھے؟ اس لیے کیونکہ وہ کلیسیا سے جدا ہو گیا تھا۔ کیوں میں اپنی کسی بھی مشکل ترین وقت میں مایوس نہ ہوا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا نے اپنی کلیسیا کا خود انتظام کیا۔ جہاں راست باز جمع ہوتے ہیں وہاں خدا اپنی کلیسیا کو برکت دیتا ہے اور ان کا چرواہا بنتا ہے۔ خدا کی کلیسیا ہر ایک مقدس کے لیے ہے۔ یہ اس کا عہد اور یقین دہانی ہے۔ اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہو گئے، اور جنہوں نے شریعت کے ماتحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے کہ وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی ہیں اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں، تو وہ باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں۔ چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو مزور ٹھہراتے ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 2 باب اس کی 12 سے 15 ہے۔ ایک شخص جو ان دنوں گرجا گھر نہیں جاتا خدا کی شریعت سے واقف نہیں ہے، پھر اس کا ضمیر ہی اس کے لیے شریعت بنتا ہے، کیونکہ وہ بغیر شریعت کے ہیں۔ اگرچہ وہ برائی کرتا ہے پھر بھی وہ ایک ضمیر میں اس اچھائی اور برائی سے آگاہ ہے۔ پھر ایک گناہ ہے، اور اسے گناہوں سے مخلصی پانے کے لیے خدا کی تلاش کرنی چاہیے۔ جو کہ خدا کو حقیقت میں تلاش کرتا ہے وہ خدا کو پا لیتا ہے۔ ہمیں خدا کے نزدیک اس کے رحم کی تلاش کرنی چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ جب ہم اپنی خودی کو ترک کرتے ہیں تو ہمیں اس پر ایمان لانا ضرور ہے۔ ضرور ہے کہ ہم ایمان سے جیتے رہیں۔ ضرور ہے کہ ہمیں خدا کی کلیسیا میں شامل ہونا چاہیے۔ ہمیں خدا کو تلاش کرنا اور اس کی کلیسیا میں رہنا چاہیے۔ اگرچہ ہم کمزور اور برے ہی کیوں نہ ہوں تو بھی جب ہم کلیسیا میں رہیں تو خدا ہمیں نکال بار نہ کرے گا۔ یہودیوں کا گناہ۔ پولس رسول یہودیوں کو ان سے الگ کرنے کے بعد جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہیں، مکمل پیمانے سے انہیں خوشخبری کی منادی کرنا شروع کرتا ہے۔ پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کو تربیت دینے والا اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے، پس جو تو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واز کرتا ہے چوری نہ کر، اپنے آپ کو خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کر، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟
تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ رومیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 17 سے 22 آیت۔ ضرور ہے کہ ہم نیچے دیے گئے فکروں کو جانیں۔ خدا نے اصل میں یہودی قوم کو بلایا، اور اس طرح خدا کا کلام اور قربانی کے ذریعے گناہوں کی معافی کا نظام بھی انہی کے سپرد ہوا۔ اس نے وعدہ کیا کہ مسیحا یہودیوں کے وسیلے اس دنیا میں آئے گا، اور اپنے اس منصوبہ کو یہودی انبیاء کے وسیلے ظاہر کیا۔ اسی طرح موسیٰ اور دیگر تمام انبیاء اکرام یہودی تھے، تاہم یہودی یہ سوچتے تھے وہ جانتے ہیں کہ وہ خدا کو کیسے خوش کریں گے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کی شریعت کیا تھی، کیونکہ وہ بڑی مستضی سے اسے زبانی تلاوت کرتے اور خدا کے کلام کو ہمیشہ یاد کرتے، اور اس کی شریعت کیا تھی۔ پھر بھی پولس رسول نے کہا، پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ کرتا ہے، خدا پر فخر کرتا ہے، اگرچہ یہودی خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی قربانیوں کی بے مثال طور پر خدمت کرتے ہیں، تو بھی وہ نجات یافتہ نہ تھے۔ جو یسوع پر مکمل طور پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بالکل بے ایمان کی طرح ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نہ تو خدا کے وعدے پر یقین کیا، اور وہ انہیں اپنی قربانی کے نظام کی طرح مخلصی دے گا، اور نہ ہی یسوع پر نجات دہندہ ہونے کا ایمان رکھا۔ ایسے یہودی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے یسوع کی نجات دہندہ ہونے پر ایمان نہ رکھا۔ ان کے لیے مینڈے کے سر پر بار بار ہاتھ رکھنا بیکار ہو چکا ہے۔ وہ واقعی ایمان نہیں لاتے کہ ہاتھ دھرنے کا مطلب گناہوں کو لادنا۔ ملاکی نبی کے وقت تک اور پرانے عہد نامہ کے آخر تک، وہ داؤد کے وقت تو اس پر خوب ایمان رکھتے تھے، لیکن سلیمان کے زمانہ سے ان کا ایمان ناقص ہونا شروع ہو چکا۔ بادشاہت کی تقسیم کے دوران انہوں نے دوسرے دیوتاؤں مثلاً بال، استرات کی پوجا کی، حالانکہ وہ ہیکل میں رسمی قربانیاں گزرانتے تھے۔ رسمی قربانیاں گزراننا بالکل خدا پر ایمان نہ لانے کے برابر ہے۔ جب ہم خدا پر ایمان لاتے اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو خدا مطمئن ہوتا ہے۔ خیمہ گاہ کے قریب کے نظام میں، خیمہ گاہ کے قربانی کے نظام میں ایک شخص کے گناہ قربانی کے جانور کے سر پر ہاتھ رکھنے سے لاد دیے جاتے تھے۔ پس وہ خود تو اس پر ایمان نہیں لاتے، مگر دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہی یہودیوں کا گناہ تھا۔ خدا کے کلام کی سچائی کو جانتے ہوئے کہ اس کے کلام پر ایمان نہ لانا اور کلام کی تعلیم لوگوں کو دینا، یہی وہ گناہ تھا جو یہودی کرتے تھے۔ یہ بالکل خدا پر ایمان نہ لانے کے برابر ہے، ایک متعدی گناہ ہے۔ پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما، اندھیرے میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی، اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے۔ رومیوں کا خط 2 باب اس کی 17 سے 20 آیت۔ پالوس یہودیوں کے درمیان بے اعتقادی کے نقطہ کو اٹھاتا ہے۔ گناہ کو دل میں رکھ کر یسوع پر ایمان لانا خدا کی بے حرمتی کرنے کے برابر ہے۔ ہم یہودیوں کی اس غلطی کو آج کے اکثر مسیحیوں پر لاگو کر سکتے ہیں۔ یہودی بالکل ان کی طرح جو یسوع پر ایمان نہیں لائے کہ وہ ان کو پاک کرنے کے وسیلہ سے ان کے سب گناہوں کو مٹا چکا ہے، تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ لکھا بھی ہے، رومیوں کا خط 2 باب اس کی 23 سے 24 آیت۔ اگر ہم یسوع پر غلط طور سے ایمان لاتے تو ہم اس کے نام کو بے حرمت کرتے ہیں۔ اگر ہم یسوع کے کلام پر درست طور سے ایمان نہیں لاتے اور نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، تو یہ بھی خدا کے نام کو بے حرمت کرنے کے برابر ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے بغیر ہی یسوع پر ایمان لائے رکھنا خدا کے نام کی بے حرمتی ہے۔
ختنہ سے فائدہ تو ہے، بشرطیہ تو شریعت پر عمل کرے۔ لیکن جب تو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا ختنہ نامختونی ٹھہرا۔ پس اگر نامختونی شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی ختنہ کے برابر نہ گنی جائے؟ اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا، اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور ختنہ کی شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرے گا؟ کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ جو ظاہری ہے اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ رومیوں کا خط 2 باب اس کی 25 سے 29 آیت۔ ہم سب کو یسوع کے کلام کو پورے دل کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ کون پہلے آیا، ختنہ یا شریعت؟ کون پہلے آیا، ختنہ یا شریعت؟ خدا نے اسرائیل کو پہلے کیا دیا؟ ختنہ۔ خدا نے ابراہیم کو پہلے ختنہ کے متعلق بتایا۔ ابراہیم 99 برس کا ہو چکا تھا تو بھی اس کی کوئی وارث نہ تھا، تاہم اس نے 75 برس کی عمر میں ابراہیم کو ایک بیٹا جو اس کا وارث دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے ابراہیم کو بتایا، باہر آ جا، میں آسمان کے ستاروں کی طرح تیری اولاد کو بڑھاؤں گا۔ ابراہیم خدا کے کلام پر ایمان لایا اور 25 برس تک اس وعدے پورے ہونے کا انتظار کیا۔ آخرکار یہ وعدہ 25 برس کے بعد پورا ہوا، اس لیے جب وہ 100 برس کا ہوا تو اس کو اس کا وارث بیٹا بخشا گیا۔ اگرچہ وہ انتظار کے دوران کچھ مایوس بھی ہوا اور بہت سی غلطیاں بھی کی، تو بھی اس نے 25 برس تک خدا کے وعدے کے پورے ہونے کا انتظار کیا۔ خدا نے اسے اور اس کی اولاد کو وعدہ کی سرزمین کنعان کا ملک دینے کا وعدہ بھی کیا، جو روحانی طور پر آسمان کی بادشاہت پر منحصر کرتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کا وعدہ کرنے کے بعد خدا نے ابراہیم اور اس کے گھرانے میں رہنے والے ہر ایک مرد کے لیے ختنہ کا نشان مقرر کیا۔ خدا نے انہیں بتایا کہ ختنہ تمہارے اور میرے درمیان ایک عہد کا نشان ہوگا، اس لیے ابراہیم نے اپنی کھرڑی کاٹ کر اپنا ختنہ کیا، اور اس کے گھر میں رہنے والے ہر ایک مرد نے اس رسم کو پورا کیا۔ ختنہ اس ایمان کی مانند ہے جس کے وسیلے ہم ایمان لاتے ہیں اور حق کی خوشخبری کو حاصل کرتے ہیں۔ اسرائیل نے دل کے ختنے سے انکار کیا، تاہم اسرائیلی ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر کرتے اور مختون ہونے کے باعث شیخی میں غیر قوموں سے پوچھتے ہیں، کیا تم کو ختنہ دیا گیا؟ ضرور ہے کہ ہمارے دل کا ختنہ ہو۔ جب ہم یہ کلام حاصل کرتے ہیں کہ یسوع نے دنیا کے گناہوں کو مٹا دیا، اس پر پورے دل سے ایمان لاتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں۔ اسرائیل سے بڑھ کر کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں ہوا ہوگا۔ وہ تقریباً 2000 سالوں سے ایسے گہرے صدمے میں ہے جیسا کہ ایک بے گھر آدمی اپنے گھر کے لیے۔ خدا کا قہر اسرائیل پر بھڑکا، کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہ لائے۔ وہ خدا کے نام کی تحقیر کرتے ہیں، کیونکہ اگرچہ خدا نے اسرائیل سے محبت کی اور چاہا کہ اس پر ایمان لائے کہ خدا نے ان کے گناہوں کو دور کر دیا ہے، تو بھی وہ ایمان نہ لائے۔ وہ اسرائیل کا چرواہا بن کر ان کے دشمنوں کو شکست دینا چاہتا تھا اور انہیں برکت اور محبت اور جلال دینا چاہتا تھا۔ اگر وہ اس پر اپنے دل سے ایمان لائیں اور گناہوں کی معافی پائیں تو خدا انہیں اپنا جلال دینے اور اپنا فرزند بننے کا حق بخش چکا ہے۔ اسرائیل کی مثال کے وسیلے خدا دنیا کے سب لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ اگر انہوں نے اس کے وعدے کا یقین نہ کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ خدا وعدہ کر چکا ہے کہ جو کوئی اس کی حقیقی خوشخبری پر ایمان لائے گا، وہ سب نعمتیں جن کا خدا نے وعدہ کیا ہے، اگرچہ وہ شریعت کو پورا نہیں کر سکتا تو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ خدا کی عدالت سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ خوشخبری پر ایمان لائیں۔ اس پر ایمان لائیں تو آپ نجات پائیں گے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میری خواہش ہے کہ خداوند کا فضل ہر ایک روح پر باکثرت ہوتا رہے۔ آمین۔